السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایلومناٹی ایکسپوز۔ میں ہوں عبد الماجد۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور الارم والے سمبل پر کلک کریں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ انسان کا ازلی اور ابدی دشمن کون ہے، وہ کون سی قوم ہے جو شیطان کی ایجنٹ بن گئی، اور اس قوم پر اللہ نے کن کے ذریعے عذاب کو نازل کیا۔ آئیے اسی کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب یہودیوں کی شرارت حد سے بڑھ گئی اور وہ لوگوں پر ظلم کرنے لگے، تب خدا نے ان کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ مریم کو بچہ ہوا ہے اور ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تو انہوں نے حضرت مریم پر الزام لگایا کہ اے مریم، تو نے یہ کیا کیا؟ نہ تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تمہاری ماں میں خرابی تھی، پھر تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو حضرت مریم نے کہا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے میرے بطن میں یہ بچہ ڈال دیا۔ لیکن وہ نہ مانے۔ تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، کہا اسی سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا، یہ تو پالنے میں ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ جسے قرآن مجید پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 28-29 میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے، ہم کیسے بات کریں جو پالنے میں بچہ ہے؟ بچے نے فرمایا، میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب بتانے والا نبی کیا۔ یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور اللہ کے دین کی دعوت دینی شروع کی، تو یہودی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، انہیں پریشان کرتے اور لوگوں میں یہ مشہور کرتے کہ یہ ایک جادوگر ہے۔ انہوں نے حضرت مسیح کو بڑا پریشان کیا۔ اس وقت یہودی روم میں رہتے تھے اور رومی حکومت نے انہیں مذہبی آزادی دے رکھی تھی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہوئی کہ حواریین مسیح میں سے ایک نے غداری کر دی اور حضرت مسیح کو قید کر دیا، اور انہیں یہودیوں نے رومی گورنمنٹ کے سامنے پیش کیا، کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے اور یہ ہمارا مذہبی دشمن ہے۔ اس پر رومی حکومت نے کہا کہ ان کے خلاف ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، ہاں اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے تو جو تم چاہو کر سکتے ہو۔ اور حکومت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی اجازت دے دی، لیکن جس کمرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قید تھے، انہیں اللہ نے وہاں سے آسمان پر اٹھا لیا، اور جس نے حضرت عیسیٰ کو قید کیا تھا، جس کا نام جوڈاس اسکیریوٹ تھا، اللہ نے اس کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی، جسے یہودیوں نے عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ یوں تو یہ ساری باتیں قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، ہاں اسے سینٹ برنباس نے اپنی گوسپل آف برنباس میں لکھا ہے، جسے عیسائی تسلیم نہیں کرتے۔ مذہب عیسائیت میں 104 بائبلز لکھی گئی ہیں، جن میں سے یہ 4 کینونیکل بائبلز کو ہی تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہودیوں کی اس حرکت کے بعد وہ اللہ کے بہت بڑے عذاب کے مستحق ہو گئے تھے کہ انہیں قوم عاد و سمود ہی کی طرح برباد کر دیا جاتا، قوم لوط کی طرح ان پر پتھر برسا دیے جاتے اور انہیں نیست و نابود کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے انہیں چھوٹے چھوٹے دنیاوی عذاب تو دیے، لیکن انہیں آخرت کا عذاب نہیں دیا اور ان پر بڑا عذاب نازل نہیں کیا، جس کے بارے میں قرآن مجید پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 20 میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ہم ضرور انہیں چکھائیں گے کچھ نزدیک کا دنیا کا عذاب، اس بڑے عذاب آخرت کے عذاب سے پہلے سے قرآن عظیم نے عذاب اکبر کہا ہے۔ اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی اللہ نے یہودیوں کو ایک آخری موقع دیا کہ وہ اب بھی توبہ کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، اس کے بعد قریش اور اہل مکہ ان کے خلاف ہو گئے، دوسری طرف یہودی کھڑے ہو گئے، لیکن یہودیوں نے پھر اللہ کے نبی کے خلاف اپنی کمر کس لی اور اللہ کے نبی کے دشمن ہو گئے، جسے قرآن فرماتا ہے کہ وہ انہیں ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، لیکن جانتے ہوئے بھی انہوں نے دشمنی کی۔ اب وہ تاریخ تھی کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے اور ساری انسانیت کے دشمن تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد وہ ساری کی ساری دشمنی
حضور علیہ السلام اور ان کی امت پر جمع ہو گئی۔ یہ ہے میری اب تک کی گفتگو کا حاصل کہ انسان و اسلام کے اصل دشمن وہ کوئی اور نہیں، وہ یہودی ہیں۔